خطبہ جمعہ مسجد نبوی بتاریخ 21 رجب 1442 ہجری مطابق 5 مارچ 2021 عیسوی۔ موضوع امن و امان کی نعمت۔ خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر علی بن عبد الرحمن حذیفی۔ ترجمہ و آواز نور عالم محمد ابراہیم سلفی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے۔ اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں، اسی کے عفو و رحمت سے برائیاں اور سزائیں ٹلتی ہیں۔ وہی وہ ذات ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد بجا لاتا ہوں اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں جنہیں کوئی بھی مخلوق شمار نہیں کر سکتی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے اچھے اچھے نام اور صفات ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو ہدایت اور دلائل و معجزات سے بھرپور دین حق کے ساتھ بھیجے گئے۔ اے اللہ، تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما، جنہوں نے دین کی نصرت و تائید کی یہاں تک کہ قیامت تک کے لیے اسلام کا سورج طلوع ہوا اور تاریکیاں چھٹ گئیں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا تقوی سب سے بہتر چیز ہے جسے انسان اپنی زندگی میں حاصل کرتا ہے اور جسے اپنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے بھیجتا ہے۔ اللہ کے تقوی سے انسان کا ظاہر و باطن درست ہوتا ہے اور دنیا و آخرت کی اصلاح ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اللہ تعالی پرہیزگاروں کا دوست اور کارساز ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے، اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتیں ان پر کھول دیتے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، اور آخرت کی کامیابی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنت ہے۔ یقیناً تقوی تمام بھلائیوں کی ضمانت اور تمام سزاؤں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں اور نہ ہی اس سے بڑا کوئی درجہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، لمثل هذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اے لوگو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی یاد دہانی کراتا ہوں جو اس نے تم پر کیے ہیں، کیونکہ نعمتوں کو یاد کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، شیطان کو غصہ آتا ہے، شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور شکر ہمیں کفر سے بچاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور قرآن و سنت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اتارا ہے، جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کے نزول کے بعد اس کی تلاوت فرمائی تو آپ نے فرمایا، جنہوں نے تم سے زیادہ بہتر جواب دیا۔ جب میں اس آیت کی تلاوت کرتا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو وہ کہتے، اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی کو بھی نہیں جھٹلاتے ہیں اور تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اسے ترمذی نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ یقیناً سب سے عظیم نعمت ایمان، تقوی اور یقین ہے، پھر اس کے بعد قرآن اور امن و عافیت کی نعمت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی اور عافیت کا سوال کرو، کیونکہ یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت کسی انسان کو نہیں دی گئی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امن کی نعمت اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب تم تھوڑے اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک لیں گے، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی خصوصی مدد کے ذریعے تمہیں قوت پہنچائی اور پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کے لیے دیں تاکہ تم شکر گزار بنو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
بس اس نعمت کے شکر کے لیے انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک دور کرنے کے لیے کھانا دیا اور خوف سے امن دیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے لیے ایک پرامن حرم بنایا ہے جبکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا وہ لوگ معبودان باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص صحت و تندرستی کے ساتھ صبح کرے، اپنے گھر میں مامون ہو اور اس کے پاس اس دن کی روزی ہو تو گویا پوری دنیا کی دولت اس کے پاس آ گئی ہے۔ اسے ترمذی نے عبید اللہ بن محسن انصاری سے روایت کیا ہے اور اسے حسن کہا ہے۔ امن و امان بہت بڑی نعمت ہے جس کی اہمیت سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں اور اس پر شکر گزاری نہیں کرتے، نہ اس کے فوائد کے بارے میں سوچتے ہیں، اور نہ ہی اکثر لوگ نیک عمل کر کے اور محرمات سے اجتناب کر کے اس نعمت کے اسباب کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں۔ امن و امان کی نعمت دنیا کی رونق ہے، اور جن مصلحتوں، منفعتوں اور امیدوں کے ختم ہو جانے سے انسان ڈرتا ہے ان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ امن و امان اسلام کا ہم رکاب اور ساتھی ہے اور دین کا تابع اور گہرا دوست ہے، اور ہر جگہ اور ہر زمانے میں دونوں ساتھ رہے ہیں۔ جہاں جہاں اسلام داخل ہوا وہاں لازمی طور پر امن و امان کی نعمت بھی عام ہوئی۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چادر پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ ان دنوں ہم نے مشرکین سے بہت زیادہ تکلیفیں جھیلی تھی، تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جلد باز قوم ہو، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں سے کسی کے بدن کو لوہے کی کنگھی سے چیر کر گوشت اور ہڈی الگ کر دی جاتی تھی، لیکن یہ عذاب بھی انہیں ان کے دین سے نہیں پھیر پاتا تھا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس دین کو پورا فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا اور اس کو سوائے اللہ کے اور اپنی بکریوں پر بھیڑیے کے کسی اور چیز کا خوف نہ ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس دین کو پورا فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک عورت تنہا سفر کرتے ہوئے حیرہ سے کعبہ تک آئے گی اور اسے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے خود اس پیشین گوئی کا مشاہدہ کیا ہے۔ امن و امان زمین پر نافذ ہوا اور اس نے اپنی گھنی چھاؤں سے نیکیوں دنیا کو ڈھانپ لیا، اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کے داخل ہونے اور انسانی زندگی میں اسے نافذ کرنے سے ہر طرح کا خوف و ہراس ختم ہو گیا۔ جس امن و امان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جسے اس نے ہمارے لیے مشروع کیا ہے وہ دین کا امن ہے، تاکہ کسی مسلمان کو دین کے بارے میں فتنوں اور آزمائشوں کا شکار نہ ہونا پڑے۔ وہ خون کا امن ہے تاکہ کسی پر زیادتی نہ ہو اور نہ ہی کسی کا ناحق خون بہے۔ وہ عقل کا امن ہے تاکہ وہ منشیات و نشہ آور چیزوں اور متعدد بیماریوں کے اسباب سے محفوظ رہے۔ عزت و آبرو کا امن ہے تاکہ اسے پامال نہ کیا جا سکے اور شرپسند لوگ کسی کے عزت و آبرو سے کھلواڑ نہ کر سکیں۔ اور مال و جائیداد کا امن ہے تاکہ کسی پر زیادتی نہ ہو اور کوئی کسی کے مال پر قبضہ نہ جما لے۔ اور امن و امان نام ہے بھلائی کے حکم دینے اور برائی سے روکنے کا، جو کہ دین کا نگہبان ہے، اور کچھ علماء نے اسے دین کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن قرار دیا ہے۔ امن و امان معاشرے کو ہر نقصان و برائی سے محفوظ رکھتا ہے اور معاشرے کے ہر فرد کو اس کی کوشش کے بقدر مفید و نفع بخش چیز سے بہرور کرتا ہے۔ اور یہ مطلوبہ امن و امان اسلام کے علاوہ کہیں اور نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ دین اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو کہ ہر چیز کو جاننے والا، حکمت والا اور بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں کے وضع کردہ قوانین چونکہ ان کی اپنی خواہشات کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ذریعے امن و امان کا حصول ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ہمارے ملک کا دستور قرآن و سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے مکمل امن کا وعدہ کر رکھا ہے جو شرک اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر کے اور صغیرہ گناہوں پر اصرار کر کے اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو
شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں۔ غرضے کہ دنیا کے اندر امن یہ ہے کہ انسان ہر اعتبار سے پاکیزہ، مبارک اور سعادتوں سے بھرپور زندگی گزارے۔ ارشاد باری تعالی ہے، جو کوئی مرد یا عورت نیک کام کرے گا، ذرا حالے کہ وہ مومن ہوگا، تو ہم اسے پاکیزہ اور عمدہ زندگی عطا کریں گے اور ان کے اعمال سے زیادہ اچھا بدلہ انہیں دیں گے، اور ان کے لیے مکمل ہدایت ہوگی، پس وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور آخرت میں ان کی زندگی کے بارے میں خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ باغوں اور چشموں میں رہیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ یہاں سلامتی اور پورے امن و اطمینان کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ مسلمانوں، امن و امان سے آبادیوں میں وسعت آتی ہے، زندگی خوشگوار ہوتی ہے، تجارت منظم ہوتے ہیں، راستے پرامن ہوتے ہیں، زمین پر لوگ بآسانی اپنی مصلحتوں اور منفعتوں کا تبادلہ کرتے ہیں، اور امیدیں پروان چڑھتی ہیں جن سے خوش آئند مستقبل کے سلسلے میں لوگوں کے عزائم مضبوط ہوتے ہیں۔ اسی طرح امن و امان کی صورت میں معاشرے کے افراد ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کے لیے آگے آتے ہیں، لوگوں کے مابین اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے، اور تفرقہ بازی و انتشار ختم ہوتا ہے، اور رزق کا حصول آسان ہوتا ہے۔ دنیاوی فائدوں کے علاوہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دین کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ چنانچہ امن و امان کی حالت میں شعائر اسلام قائم ہوتے ہیں، 5 وقتہ نمازیں اور جمعہ و عیدین کی نمازیں قائم ہوتی ہیں، زکوٰۃ کا مال جمع ہوتا ہے، حج قائم ہوتا ہے، حدود نافذ ہوتے ہیں، حقوق کی حفاظت ہوتی ہے، دشمن پسپا ہوتے ہیں، اور شر و فساد پھیلانے والے اپنے ارادوں میں ناکام ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو نماز کو پہلے کی طرح قائم کرو، بے شک نماز مقررہ اوقات میں مومنوں پر فرض کر دی گئی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور بالخصوص بیچ والی نماز کی، اور اللہ کے حضور پرسکون اور خشوع کے ساتھ کھڑے ہوا کرو۔ اگر تم حالت خوف میں ہو تو چلتے ہوئے یا سواری پر پڑھ لو، اور جب امن ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھلایا ہے جو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر راستہ معمول ہے تو جو کوئی حج تمتع کرے اسے قربانی کا جو جانور میسر ہو اسے ذبح کرے۔ معلوم ہوا کہ امن و امان کی نعمت اسلام کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو بنایا تھا، اور جس دین کو ان کے لیے پسند کیا ہے اسے ثابت و راسخ کر دے گا، اور ان کے خوف و ہراس کو امن سے بدل دے گا۔ وہ لوگ صرف میری عبادت کریں گے، کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے اور آپ کے لیے بابرکت بنائے، اور اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لیے مفید بنائے، اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عظمت و جلال کا مالک ہے، جو شہنشاہ ہر عیوب سے پاک اور سلامتی دینے والا ہے۔ میں عظیم انعامات پر اپنے رب کی حمد بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ایسا غلبہ والا ہے جسے مغلوب نہیں کیا جا سکتا، ایسا شہنشاہ ہے جس سے مقابلہ آرائی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ نماز و روزہ کی ادائیگی کرنے والوں میں سب سے افضل ہیں۔ اے اللہ، تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما، جنہوں نے اعلیٰ مقام پا کر کامیابی حاصل کی۔ اما بعد، نیک کاموں میں سبقت کر کے اور گناہوں اور مہلک چیزوں سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور اس دنیا کو ہمیشگی والی زندگی کے لیے توشہ اکٹھا کرنے کا ذریعہ بناؤ، جس کی نعمتیں کبھی زائل و فنا نہیں ہوں گی، تاکہ آپ
اور اس آگ سے نجات پا سکیں جس کی گرمی نہایت سخت ہے، جس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، جس کے باسیوں کی خوراک تھوہڑ اور کانٹے ہیں، اور ان کا مشروب جہنمیوں کا پیپ ہے، اور انہیں لوہے کے گرزوں سے سزا دی جائے گی۔ جب بھی شدت قرب و علم کی وجہ سے اس سے نکلنا چاہیں گے تو اس میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ میں جلنے کا عذاب چکھو۔ تمہارے اور نعمتوں والے گھر یعنی جنت یا دردناک عذاب والے گھر یعنی جہنم کے درمیان موت کے علاوہ کوئی اور چیز حائل نہیں ہے، اور ہر شخص عنقریب اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، پس اے میرے نبی آپ صبر کیجئے جیسا کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، اور ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ کیجئے۔ جس دن وہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، تو ان کی حالت ایسی ہوگی کہ جیسے وہ دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی ہی رہے تھے۔ یہ کام پیغام الہی ہے، پس گناہ گاروں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو دعا کرتے ہوئے سب سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے، اے اللہ تو اس چاند کو ہم پر امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ طلوع فرما، یہ بھلائی اور ہدایت کا چاند ہو، میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، اور ہمارے خوف کو امن سے بدل دے، اور آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے ہر جانب سے ہماری حفاظت فرما۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ امن کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں۔ انسان امن کے بغیر نہ تو پاکیزہ نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، اور نہ ہی امن کے بغیر زندگی کا لطف اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے امن و ایمان اور عافیت کا سوال کرو، اور نافرمانیوں، حرام خواہشات، نفس پر ظلم کرنے اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے باز رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، اور بندوں کے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، چاہے کافر ہی پر ظلم کیوں نہ ہو۔ اور امن و استقرار کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور یاد رکھو کہ خواہشات اور نفس پرستی کے دروازوں کو کھولنے سے اللہ تعالیٰ کا انتقام اور عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کچھ سنتیں ہیں جن پر کائنات کا نظام قائم ہے، اور جن میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے کوئی انسان کبھی بدبخت ہوا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی انسان کبھی سعادت مند ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں اور اصلاح کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور فساد پھیلانے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اس لیے اے اللہ کے بندے، اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کی اصلاح کر لو، بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے اور لوگوں کے درمیان کے معاملات کی اصلاح فرما دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم اچھا کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس لیے سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین پر درود و سلام پڑھو۔ اے اللہ تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمایا۔ یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگ ہے۔ اے اللہ تو محمد اور آل محمد پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمایا۔ یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگ ہے۔ اے اللہ تو تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ حکمراں ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے اور بقیہ تمام صحابہ کرام سے، اور تا قیامت ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ اور اے اللہ تو ان کے ساتھ ساتھ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہم سے بھی راضی ہو جا، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ
کفر و کافرین کو ذلیل و رسوا فرما، اے اللہ کفر و کافرین کو ذلیل و رسوا فرما، اے سارے جہانوں کے پروردگار، اے اللہ تو اپنے اور دین کے دشمنوں کو تہو بالا کر دے، اے اللہ تو بدعت کو ذلیل و رسوا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ دین کے خلاف ہے، اے اللہ تو قیامت تک بدعتوں کو ذلیل و رسوا فرما، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ تو ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اس سے ہمارے دلوں کو مزین کر دے اور کفر و فسق اور نافرمانی سے ہمیں متنفر کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنا دے، اے اللہ اے عظمت و جلال والے ہم تجھ سے امن و ایمان اور عافیت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے امن و ایمان اور عافیت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ تو اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے، اے سارے جہانوں کا پروردگار، اے اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے ظاہری و باطنی اور جن کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے ان تمام گناہوں کو بخش دے، بے شک تو ہی اول و آخر ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ تو مسلمانوں کی پریشانیوں تکلیفوں اور مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہر مسلمان و مومن مرد و عورت کے معاملات کی ذمہ داری لے لے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ تو مسلمانوں کو تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ تو مسلمانوں کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما، ان میں جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا، ان میں جو خوف زدہ ہیں انہیں امن و امان عطا فرما، یقیناً تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اے اللہ تو ہمارا اور تمام مسلمانوں کا توبہ قبول فرما اور ہمارے معاملات میں ہماری رہنمائی فرما، اے عظمت و بزرگی والے، اے اللہ تمام امور میں ہمارے انجام کو درست کر دے اور ہمیں دنیا و آخرت کی شرمندگی سے محفوظ فرما، اے ارحم الراحمین، اے اللہ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان اور اس کی ذریت اور اس کے گروہ کے شر سے محفوظ فرما، اے رب العالمین، اے اللہ تو ہمیں جنوں اور انسانوں کے شیطانوں سے محفوظ فرما، اے اللہ تو ہمیں اپنے نفسوں کی برائیوں سے اور برے اعمال سے محفوظ فرما، اے اللہ تو مسلمانوں کو اور ان کی ذریت کو مردود شیطان سے محفوظ فرما، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے رب العالمین، اے اللہ مسلمانوں میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے عظمت و بزرگی والے، اے اللہ تو ہمارے ملک کی ہر شر و برائی سے حفاظت فرما اور تو زیادتی کرنے والوں کی زیادتی سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ظالموں کے ظلم سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے عظمت و بزرگی والے، اے اللہ تو مسلمانوں کو شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما، اے اللہ تو اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے، اے اللہ تو اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے، اے اللہ تو اسلام دشمن طاقتوں کے مکر و فریب کو ناکام بنا دے، اے اللہ تو اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے جن کے ذریعے وہ اسلام کے خلاف چال چلتے ہیں، اے رب العالمین، اے اللہ تو مسلمانوں کے عزت و آبرو کے حفاظت فرما، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ تو ہمیں ہمارے بدنوں میں عافیت عطا فرما، ہمارے دین میں عافیت عطا فرما اور ہمارے تمام معاملات میں عافیت عطا فرما، اے رب العالمین، اے اللہ تو اپنے دین، اپنی کتاب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہر دور اور ہر جگہ میں مدد فرما، اے سارے جہانوں کے پروردگار، یقیناً تو طاقتور اور مضبوط ہے، اے ارحم الراحمین، اے اللہ تو اپنے بندے خادم حرمین شریفین کو اپنے پسند اور رضامندی کے کام کی توفیق عطا فرما اور ان کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرما، انہیں صحت و عافیت عطا فرما، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، اے سارے جہانوں کے پروردگار، اے اللہ تو ان کے ولی عہد کو خیر کی توفیق عطا فرما اور انہیں بھی اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہر خیر کے کام میں ان کی مدد فرما، اے عظمت و بزرگی والے، اے اللہ تو ہم سے مہنگائی، وبا، سود، زناکاری، زلزلوں اور ظاہری و باطنی فتنوں اور آزمائشوں کو دور فرما، اے اللہ تو ہمیں گمراہ کن فتنوں سے محفوظ فرما اور تمام مسلمانوں کو گمراہ کن فتنوں سے محفوظ فرما، اے رب العالمین، اے اللہ اے ارحم الراحمین تو ہمارے ملک کی اور تمام مسلم ممالک کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں میں جو گزر گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو روشن کر دے، ان کی نیکیوں کو دوچند کر دے اور ان کے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ تو ہم پر موسلا دھار بابرکت نفع بخش اور غیر
غیر نقصان دہ بارش نازل فرما اے رب العالمین۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ تعالی عدل و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی و برائی اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ عظیم و جلیل اللہ کو یاد کرو اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔